بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبي: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو میں نے عرض کر دیا تھا وہ ہے لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں. اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نسبتوں کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ادب والے گروہ میں رکھے، ادب والے گروہ میں ہمیں موت عطا فرمائے، اور ادب والے گروہ میں کل بروز محشر ہمارا حشر فرمائے. آج کے فتنوں کے دور میں ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے. یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے، ہمارے بچوں، ان کے ایمان اور ان کے عقیدے کو تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. سب سے پہلی بات ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے جو برگزیدہ رسول ہیں، نبی ہیں علیہم الصلاۃ والسلام، یا اس کے نیک بندے ہیں. یہ دوسرا جو جملہ ہے یہ الگ موضوع ہے، اس پر پھر کبھی ہم گفتگو کریں گے. لیکن من جملہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان سے جس چیز کی نسبت ہو جائے وہ قابل تکریم ہو جاتی ہے یا نہیں، اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے یا نہیں. یہ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھنا ہے. سب سے پہلے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، یہ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 99 ہے. اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں. اور اس سے قبل ہم اگر سورۃ البقرہ کو دیکھیں تو سورۃ البقرہ ایک گائے کے نام کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا جی، بقرہ کہتے ہیں گائے کو. ایک گائے ہے، یہ اس کے نام پر پوری سورت کا نام رکھ دیا گیا. دیگر مسائل بھی ہیں. اتفاق سے میں نے کھولا تو وہی رکوع آ گیا جس میں اس گائے کا ہی تذکرہ ہے. اب یہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے سوال کیا. کب؟ جب ایک شخص قتل ہو گیا اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ ہم کیسے اس کا پتہ کریں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک حکم ہوا کہ انہیں کہیں کہ ایک گائے ذبح کریں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں فرمایا، قوم کے لوگوں کو، کہ تمہیں اللہ حکم دیتا ہے ایک گائے ذبح کرو. پورا تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ گائے ذبح کرو، اس کے گوشت کا ٹکڑا ایک، اس مردہ کو مارنا، میت کو مارنا، وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا، تمہیں اپنے قاتل کا بتا دے گا.
اب ذرا غور کیجیے گا کہ قرآن نے ساری حقیقتیں بیان کر دی، یہ الگ بات ہے کہ ہم انہیں سمجھے نہ۔ انہوں نے آگے سے کیا کہا، قالوا اتتخذنا ہزوا۔ اب یہ وہ نکتہ ہے جس کو آج اگر ہم سمجھ لیں تو ہمیں یہ مسخرے جو بیٹھتے ہیں نا، تمسخر اڑاتے ہیں دین کا، ٹھٹھا اڑاتے ہیں بزرگان دین کا، اللہ والوں کا، اللہ سے نسبت رکھنے والوں کا، تو ان مسخروں کی نسل کا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ در حقیقت یہ کون لوگ ہیں اور کن کی نسل سے ہیں اور کن کا یہ مشن پورا کر رہے ہیں۔ بظاہر اسلامی اسکالر کا لبادہ اوڑھ لیتے، بظاہر کہتے ہیں جی ہم تو قرآن کی بات کر رہے ہیں، ہم حدیث کی بات کر رہے ہیں، جی ہم تو فرقوں کو نہیں مانتے، اور عجیب عجیب قسم کے جملے ٹھٹھا اڑاتے ہوئے آپ نے سنا بھی ہوگا، دیکھتے بھی ہوں گے۔ میں تو ایسے لوگوں کو نہ سنتا ہوں نہ دیکھتا ہوں، کبھی کبھی کوئی زبردستی مجھے ایک ویڈیو بھیج دیتا ہے، جی ڈاکٹر صاحب اس کو دیکھیں اور اس کا جواب دیں، جی جبکہ میں جواب دے چکا ہوتا ہوں۔ اب انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ گائے کو ذبح کریں۔ اللہ کے ان کی یہ تھا بھی ڈائریکٹ ہمیں اللہ تعالیٰ بتا دے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اب یہ وہ نقطہ ہے جو سمجھنے کے قابل ہے قرآن کی روشنی میں۔ اب بجائے اس کے کہ اس کو تسلیم کر لیتے جو بات موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی تھی، آگے کہنے لگے تم ہمیں مسخرہ بناتے ہو، یعنی یہ خود مسخرے تھے، پیغمبر کا ٹھٹھا اڑانے لگے، مذاق اڑانے لگے اور کہتے تم ہمیں مسخرہ بناتے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، ایسے جو لوگ ہیں جو بیٹھ کر ویڈیو بناتے رہتے، کمرے سے باہر نہیں نکلتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں آتے ہیں، بس کمرے میں بیٹھ کر کبھی کہیں گے باب شاہی کوئی نہیں، کبھی کہیں گے نبی شاہی کوئی نہیں، کبھی تو کہیں گے فلانا شاہی کوئی نہیں۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جب نبی بھی کوئی شاہی نہیں، بابے بھی کوئی شاہی نہیں، اولیاء اللہ بھی کوئی شاہی نہیں، تو پھر تو کیا شاعر ہے؟ کوئی ان سے بھی تو پوچھے نا۔ جو آگے بیٹھے ہوتے جوہلا، جو ہا 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 کر کے مذاق اڑاتے، مل کر یہ گروہ ہوتا ہے جو ٹھٹھا اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اسلام کا، اسلامی تعلیمات کا، اسلامی شخصیات کا۔ تو مجھے تو آگے بیٹھ کر چند لوگ بیٹھے ہوتے 10 12 20 اس طرح بیٹھ کے ایک حجرے میں بیٹھ کے، پھر وہ آگے ہا 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 کر رہے ہوتے، مذاق اڑا رہے تھے، تو شرم ان کو بھی نہیں آتی۔ حیرت کی بات یعنی کہ ضمیر ان کے بھی مر گئے، ایمان بھی گیا، دفن ہو گیا، غیرت بھی دفن ہوگی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب وہ قرآن کو پڑھے نا، قرآن کیا کر اللہ کے پیغمبر کے ساتھ وہ مذاق کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، پھر ہمیں بھی ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیے، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جاہلوں سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں، خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو ایسے جاہلوں سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تمہارے شر سے ہمیں محفوظ رکھے، تمہارے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اب وہ پھر بولے اپنے رب سے دعا کی، وہ پھر کہنے لگے، پہلے بھی کہا تو انہوں نے کہا کہ گائے ذبح کرو، اللہ نے فرمایا ہے، تو وہ پھر مذاق کہتے ہیں کہ تم ٹھٹھا کرتے ہو، مذاق کرتے ہو، فلاں کرتے ہو۔ تو انہوں نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے جاہلوں سے۔ تو پھر لوٹ آئے کہ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمارے اوپر واضح کرے کہ گائے کیسی ہو۔ اب مشکل اپنے لیے کھڑی کر دی نا، ایک تو بات انہوں نے کہہ دی کہ گائے ذبح کرو، کوئی بھی گائے لے لیتے ذبح کر دیتے، تو تعین نہیں تھا، تعین نہیں تھا۔ اب یہاں تعین کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، کہتے ہیں جی تعین کیوں کرتے ہو کسی چیز کا؟ اب تعین کسی چیز کا اس وقت ہوتا ہے جب تم مذاق اڑاتے ہو۔ بات کو سمجھیے گا بڑے غور سے قرآن کی روشنی، جب ایسے لوگ کسی چیز کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں، تو پھر اس چیز کا تعین کر دیا جاتا ہے کہ ہاں ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ پہلے استحباب ہوتا ہے، یہ غور سے سن لیں، تھوڑا علمی نکتہ ہے، اہل علم کو سمجھ آ جائے گا۔ میں ان سے گزارش بھی کروں گا کہ وہ اس کے اوپر تفصیل سے لوگوں کے سامنے بیان کیا کریں کہ پہلے وہ استحباب کے درجے میں رہتی ہے چیز، ٹھیک ہے جی کرنا ہے کر لو، نہیں کرنا ہے نہ کرو، کرنا ہے کر لو، نہیں کرنا نہ کرو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا گائے ذبح کر لو، کوئی بھی ذبح کر لیتے، اب انہوں نے آگے سے مذاق اڑانا شروع کر دیا، ٹھٹھا کرنا شروع کر دیا، تمسخر اڑانا شروع کر دیا، پھر کہنے لگے کہ پھر دعا کرو اللہ سے کہ واضح کریں۔ اب جب سوال پہ سوال ہوگا نا تو بات بڑھتی چلی جائے گی، پھر بات کہاں چلی جائے گی، پھر تمہیں بھاگنے کا موقع، اونچی تو بولے نا، بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا جیسے ان لوگوں کو نہیں ملتا۔ پھر یا تفصیل سے گائے کا تذکرہ ہوا ہے تو رب کریم نے ارشاد فرمایا یقول ان بکرۃ لفارض ولا بکر اوال بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع ربک
وہ ایک بتا دیا کہ چلو بھی یہ چیز اس کے اندر یہ خصوصیت ہو، پھر وہ کہنے لگے نہیں جی اللہ سے کہو کہ اور واضح کر دیں۔ وہ اس نے بتا دیا کہ ایک ایسی گائے کہ نہ بوڑھی ہو اور یہ کہ وہ جوان ہو، ٹھیک ہے نا۔ وہ جب کہہ دیا تو کوئی بھی ایک جوان گائے لیتے اس کو ذبح کر دیتے، مگر پھر ڈٹ گئے کہ لگے نہیں ہو کہ اللہ سے کہیں اور واضح کریں۔ اب رب نے کیا قالوا ربک یبین لنا ما لونھا، ان سے یعنی کہ اللہ سے کہو کہ بتائے اس کا رنگ کیا ہو۔ تب اللہ نے فرمایا قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، رب تبارک و تعالی ارشاد فرمایا کہ وہ ایسے رنگ کی ہو جو پیلا رنگ ہو، اس کا نظروں کو بھاتی ہو، کسی نے اس طرح کی دیکھی نہ ہو۔ اللہ نے پھر آگے خصوصیات بیان کرنا شروع کر دی، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ اب وہ کہنے لگے کہ ہاں اب اتنے سارا ہو گیا، اب ہم کریں گے۔ اب وہ کرتے کرتے آگے پھر چیزیں وہ ساری ذبح کی انہوں نے، پھر وہ سارا واقعہ بیان کیا اللہ نے۔ اب ہوا کیا، ان کے لیے مشکل یہ ہو گئی کہ اس طرح کی گائے انہیں مل نہیں رہی تھی۔ جب ایک جنگل میں جا کر، اس پر تفصیل سے میں ایک مرتبہ ذکر کر چکا ہوں، آج بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس موضوع کو ہم سمجھیں جو آج ہم نے بیان کرنا ہے، لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بالآخر وہ گائے ان کو ملی۔ وہ ایک یتیم بچہ تھا، اب جوان ہو چکا تھا، اس کی گائے تھی، رہتی وہ جنگل میں تھی۔ اب پتہ چلا ان کی ملکیت ہے، تو وہ بچہ گائے کو لینے کے لیے اس کی ماں نے کہا جاؤ لے کے آؤ۔ وہ گئے، وہ کہنے لگا جی وہ تو کسی کے ہاتھ نہیں آتی۔ ماں نے کہا تم جا کر وہاں کہنا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، اے میری گائے میرے پاس آ جا۔ کیا؟ اب غور سے سن لیں، وہ ہے گائے، ہیں کیا ہے؟ گائے، یہ اسی گائے کا تذکرہ ہے، اسی گائے کے نام پر سورۃ بقرہ ہے۔ اب یہ نوجوان جنگل میں گیا اور اس نے جا کر آواز دی کہ اے میری گائے میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرا فلاں نام ہے، میں تجھے بلاتا ہوں، میرے پاس آ جا۔ اب ہوتا کیا تھا، تفاسیر میں مفسرین کرام نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے، جو بھی تفسیریں ہیں اٹھا کر دیکھ لیں، قدیم تفاسیر۔ موجودہ مفسرین میں سے اکثر تو ڈنڈی مارتے ہیں نا، تو ان ڈنڈے بازوں سے بچ کے نا قدیم تفاسیر کو پڑھا کریں۔ تو وہ جب اس کی خصوصیت یہ تھی کہ کوئی دوسرا آدمی اجنبی اگر جاتا جنگل میں یا کوئی شکاری جاتا، تو جب انہیں وہ دیکھتی تھی تو وہ بھاگ جاتی تھی، گم ہو جاتی، نظر ہی نہیں آتی تھی کسی کو، اتنا تیز ترار تھی اور تھی بڑی خوبصورت بچیاں تھی۔ اب یہ جب گئے، اس نے جب آواز دی تو وہ چلتی ہوئی آئی، اس نے اپنا سر جھکا لیا اور اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب کیا سمجھے قرآن کے اس واقعے سے؟ اب یہ بات تو سمجھ آئی نا کہ اللہ والوں کی قدر جانور بھی کرتے ہیں۔ کیا؟ اونچی بول دے نا، اللہ والوں کا احترام جانور بھی، اللہ والوں کا ادب جانور بھی، اللہ والوں کی بات جانور بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اللہ والوں کو جانور بھی پہچانتے ہیں۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو آج بیٹھ کر اللہ والوں کا ٹھٹھا اڑاتے، تو لگتا تو یہی ہے نا، کہنے میں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے نا کہ وہ ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو اللہ والوں کی قدر نہیں پہچانتے، جو اللہ والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں۔ اب اس گائے کو، کس کی گائے تھی؟ تو قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ ایک نیک آدمی تھا، صالح آدمی تھا، اس کی وہ گائے تھی، اس کی وہ بچیا تھی۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے جا کر جنگل میں چھوڑ دی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی، مولا یہ گائے میں چھوڑ رہا ہوں، میرا بچہ بالکل چھوٹا ہے، جب وہ جوان ہوگا تو میری امانت اس تک پہنچا دینا۔ اللہ والے کی گائے کی اللہ نے اتنی حفاظت فرمائی، آج آ کر وہ گائے اتنا قیمتی ہوئی کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہوا، اس کے نام کی پوری صورت بھی نازل ہو گئی، اور وہ اتنا قیمتی بنی کہ بالآخر جو قیمت طے پائی، ایک مرتبہ گئے، ماں نے کہا نہیں دینی ابھی، دوسری مرتبہ آئے نہیں دینی، تیسری مرتبہ طے ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں لینی ہے، آپ وہی ہر صورت وہی گائے لینی ہے۔ تو بالآخر طے ہوا کہ اس کی کھال کے اندر سونا اشرفیاں بھر کر دینی ہے تاکہ اس کی قیمت ادا ہو جائے۔ سودا طے ہو گیا اور وہ ایک ہی دن میں، ایک ہی پل میں، ایک ہی لمحے میں وہ بچہ امیر و کبیر ہو گیا، امیر ہو گیا، رئیس ہو گیا۔ اس کو اللہ والوں کی نسبت کام آ گئی۔ کیا کام آ گئی؟ اب اس گائے کو یہ اتنا عزت کیوں ملی؟ اس کی توقیر کیوں بنی؟ اس کا مقام کیوں بنا؟
اب میری گائے تو نہیں تھی نا، میری گائے ہوتی تو ہم بیچارے ہم کسی کسائی کو بلاتے اپنے کسی کسائی بھائی کو، یار اس کی قیمت لگے گا، وہ تو گوشت کے حساب سے اس نے پیسے لگانے تھے نا، وزن کرنا دیکھنا تھا، یار اس کا 60 کلو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا 90 کلو ہو سکتا ہے، اس حساب سے اس نے اندازہ لگا کے قیمت بتانی تھی بکرے کا یا جس بھی. لیکن یہ گائے بکری ٹائپ کی تھی جس کی قیمت اس کے گوشت کے حساب سے نہیں لگ رہی، بلکہ کہا گیا کہ اس کی کھال کے اندر سونے اور چاندی کے اشرفیاں بھر کے دو گے تو اس کی قیمت ہوگی ادا. اب یہ کون سی گائے تھی جو اتنے قیمتی ہو گئی؟ پتہ چلا کہ وہ گائے ایک اللہ والے کی تھی. کس کی تھی؟ اس کی نسبت ایک اللہ کے نیک بندے سے ہو گئی تھی، ایک صالح بندے سے ہو گئی تھی، اس وجہ سے اتنا وہ قیمتی ہو گئی. ایک تو ہو گئی قیمتاً وہ اتنا قیمتی ہو گئی، اس کی اتنی قیمت بڑھ گئی. دوسرا روحانی پہلو اس کا کیا تھا؟ اللہ والوں سے جب نسبت ہو جائے کسی چیز کو، وہ جو قتل ہوا تھا جس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اب ہوا کیا حکم ہے کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا گوشت کا، اس پوری گائے کو ذبح کرو، اس کا گوشت تقسیم کر دینا ہے، گوشت باقی کسی کام نہیں آنا ہے، صرف ایک ٹکڑا لینا ہے اور اس میت کو یوں لگا دینا ہے، بس میت کو یوں لگا دینا. جیسے میت کو لگایا گیا وہ مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا. موسیٰ علیہ السلام کے دور کا یہ واقعہ، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے فوراً یہ کہا، اس نے کہا کہ میرا جو قاتل ہے کوئی اور نہیں ہے، میرا سگا بھتیجا ہے، میرا سگا بھتیجا ہے، اس نے بتا دیا. اب وہ پکڑا گیا. اب یہ اللہ والوں پر بھونکتے کیوں ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ اللہ والوں سے نسبت جڑ گئی تو ہماری شیطانیت پہچانی جائے گی. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ خاص کر نوجوان جو بیٹھے ہیں وہ سمجھے میری بات کو. یہ اللہ والوں سے آپ کو کیوں دور بھگاتے ہیں؟ کبھی داتا علی اجوری کو بھونکتے ہیں، کبھی خواجہ اجمیری کو بھونکتے ہیں، کبھی بابا فرید کو بھونکتے ہیں، کبھی سلطان باؤ کو بھونکتے ہیں، کبھی پیر میر علی شاہ کو بھونکتے ہیں. اللہ والوں کو بھونکتے ہی رہتے ہیں، ان کا کام ہی بھونکنا ہے. ان سے تو وہ کتا اصحاب کہف کا بہتر تھا جو اللہ والوں کو دیکھ کر بھونکا نہیں تھا. پڑھے نا سورۃ کہف کو، میں اس میں تفصیل سے ایک بار عرض کر چکا ہوں اور آپ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ اصحاب کہف پر میں تفصیل سے الگ سلسلہ گفتگو شروع کروں گا انشاءاللہ العزیز. ضرور وہ کتا بہتر ہے نا، وہ نہیں بھونکا تھا جب وہ اس کو مارنے لگے، روڑے مٹی کے ڈھیلے اٹھا کر اس کو مارے یوں، تو اس نے آسمان کی طرف منہ کیا. امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں آسان القصص، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، مولا یہ مجھے مار رہا، میں بے زبان ہوں، مجھے زبان عطا کر دے، میں تیرے ایک نیک بندوں سے بات تو کروں. وہ 6 یا 7 نوجوان تھے، وہ کوئی عالم نہیں تھے، وہ کوئی فقیہ نہیں تھے، کوئی محدث نہیں تھے، عام سے نوجوان تھے. بس انہوں نے اللہ کا نام لیا. دیکھیے اس بادشاہ کے دور کے اندر رب نے اتنی عزت عطا فرما دی، اتنا مقام عطا فرما دیا کہ اس کتے نے جب اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی تو اللہ نے اسے قوت گویائی عطا کر دی، زبان عطا کر دی. آسان القصص میرے پاس رکھی امام غزالی کی، پڑھے نا، پڑھتے تو ہے نہیں، ایسے اٹھ کر بیٹھ کر لیکچر دینا شروع ہو جاتے ہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے اس کتے نے ان اللہ والوں سے خطاب کیا، مخاطب ہوا، عرض کی کہ لگا کہ مجھے کیوں مارتے ہو، میرا کیا قصور ہے؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا. وہ حیران بھی ہو گئے کہ کتا ہو کر بول رہا ہے ہمارے ساتھ، فصیح زبان کے اندر بول رہا ہے. تو ہم نے کہا کہ ہم تجھے اس لیے مار رہے ہیں کہ تو کتا ہے، تیری فطرت ہے، تیرا کام ہے بھونکنا، تیرا کام ہے بھونکنا. ہم چھپنے کے لیے جا رہے ہیں، تو پیچھے بھونکے گا، جس جگہ ہم چھپیں گے تو وہ ہمیں ڈھونڈ لیں گے. اب کتے نے جو جواب دیا وہ کمال ہے. تقریباً تمام مفسرین کرام نے اس کا ذکر کیا اور امام غزالی نے تو بڑی تفصیل سے اس کے اوپر لکھا. اس نے آگے سے جواب دیا، سنو میں کتا ضرور ہوں لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اللہ والوں کو بھونکا نہیں کرتے. نہیں اونچی بولے، اللہ والوں کو بھونکا. تو یہاں میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں جو ان اولیاء اللہ کو آئے روز بیٹھ بیٹھ کر بھونکتے رہتے، وہ اس کتے سے بھی بدتر ہیں. ان کا انجام اس کتے سے بھی بدتر ہونا ہے. اس کتے کو اللہ نے انسان کی شکل میں جنت عطا کرنی ہے بلند بے بور کی صورت کے اندر. اور وہ بلند بے بور جو موسیٰ علیہ السلام کا گستاخ بنا تھا، ان کا سیاہ بھی تھا، ان کا نیب بھی تھا، اس نے مد مقابل آ گیا، شیطان نے اس کو بہکایا اور کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر کیا خصوصیت ہے؟ تقریر تم بھی کر لیتے ہو، تقریر میں بھی کر لیتا ہوں، بیان تم بھی کر لیتے ہو، بیان میں بھی کر لیتا ہوں، تم بھی فصیح بولتے ہو، میں بھی فصیح بولتا ہوں، فرق صرف اتنا ہے تم نبی ہو میں امتی ہوں.
تیرے میرے حقوق برابر ہونے چاہیے. یہ نسل آج تک چلی آ رہی ہے جنہوں نے کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں. تقویۃ الایمان پڑھے نا مولوی اسماعیل دہلوی کی, اس نے کیا لکھا ہے جس کا آج تک دیوبندی وہابی دفاع کرتے ہیں. میرے پاس رکھی ہوئی ہے تقویۃ الایمان. اسماعیل دہلوی لکھتا ہے کہ کیا ہوا, بڑے بھائی کی طرح قدر کرو ایک نبی کی, جس طرح پنڈ کا چودھری ہوتا ہے یا بڑا بھائی ہوتا ہے اس طرح نبی کی قدر کرو. وہ بھی انسان ہے, ہم انسان ہیں, صرف اتنا فرق ہے ان کی طرف وحی آتی ہے, ہماری طرف وحی نہیں آتی. کل کے اس گستاخ بلم بن بہور اور آج کے ان لوگوں کے اس دعوے کے اندر فرق کیا رہا ہے؟ بتائیں مجھے, کوئی تو بتائے نا مجھے فرق کیا رہا. اس کا بھی تو یہی دعویٰ تھا نا, تمہارا بھی یہی دعویٰ ہے, تو پھر فرق کیا رہا؟ تو پھر انجام وہی ہونا جو بلم بن بہور کا ہونا ہے. رب نے فرمایا تجھے اس اصحاب کہف کے کتے کی صورت میں اس کا لباس پہنا کر جہنم میں داخل کروں گا, اور اصحاب کہف کے کتے کو بلم بن بہور کی صورت میں, چونکہ بڑا یہ خوبصورت جوان تھا, فرمایا یہ گستاخ ہو گیا ہے, اس کی صورت میں کتے کو عطا کر کے اس کتے کو جنت میں داخل کروں گا. تو وہ کتا ان بھونکنے والوں سے بہتر نہ ہو گیا؟ اب یہ ہو گئی اس گائے کی بات اور اس کتے کی بات. گائے کی نسبت اللہ والے سے, اس کتے کی نسبت اللہ, نسبت ہو گئی نا. اور اگر کسی چیز کی نسبت ہو جائے امام الانبیاء کی ذات سے صلی اللہ علیہ وسلم, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے, تو پھر اس چیز کا مقام کیا ہوگا؟ آئیے ذرا تیسری بات بھی سن لینا. یہ سورت یوسف ہے جس کی آیت میں نے پڑھی. یہ وہ واقعہ بڑی تفصیل سے سورت یوسف میں بیان ہوا ہے. یہ تفصیل تو میں نے بیان نہیں کرنی, صرف اتنا کہ جب ان کے بھائی گئے تھے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں, اس وقت وہ حاکم مصر بن چکے تھے. یعقوب علیہ السلام کا ان کو پتا چلا. اچھا ان کو بھی پتا نہیں تھا کہ یہ ہمارا بھائی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ چونکہ حجاب میں رہتے تھے. یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ میرے باپ کی, جب انہوں نے پوچھا کہ یہ چھوٹا کون ہے, تو وہ بنیامین جو یوسف علیہ السلام کا بھائی تھا سگا, یہ سگے دو بھائی تھے, باقی ان کے سوتیلے بھائی تھے جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے, یہ الگ الگ جو رہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بنیامین ہے, یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے. انہوں نے کہا اس کا کوئی اور بھائی بھی تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں ایک بھائی تھا یوسف. پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ جھوٹ کیسے بولتے ہیں لوگ, یہ دیکھیں سامنے سامنے. لیکن ان کو بھیڑیا کھا گیا جنگل کے اندر. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی اس کی جدائی میں ہمارا باپ رو رو کے اس کی بینائی ختم ہو گئی. یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا, فرمانے لگے ٹھہرو, اندر تشریف لے گئے. واپس جب آئے تو اپنی قمیص لے آئے. کیا لے آئے؟ یہ کرتا لے آئے, قمیص لے آئے. جس کو بیٹھ کر کہتے ہیں بابے تو شاہی کوئی نہیں, نبی تو شاہی کوئی نہیں. اب بابے کی قمیض ہے, یہ کس کی قمیض ہے؟ یہ قرآن بیان کر رہا ہے. محمد علی مرزا جیلنی کو کوئی بتائے تو تھا ہی, اولیاء اللہ کو بھونکنے والے, یہ اللہ والے کی قمیض ہے, یہ اللہ کے نبی کی قمیض ہے, خود نبی نہیں ہے. یہ قرآن نے بیان کیا ہے. کیا بیان کیا قرآن نے؟ یوسف علیہ السلام تشریح فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا, بقمیصی ھذا, یہ میری قمیض لے جاؤ. اذهبوا بقمیصی, لے جاؤ, بقمیصی ھذا, ھذا مانی یہ, بقمیصی میری قمیض, یہ میری قمیض لے جاؤ, یہ میرا کرتا لے جاؤ. کیا کرو اس میرے کرتے کو؟ فرمایا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ, ایسا کرو کہ میرا یہ کرتا جا کر ان کے چہرے پر ڈال دینا. عَلَى وَجْهِ, ابھی عَلَى وَجْهِ ابھی. اب یہاں اپنا باپ بھی کہہ گئے اور انہیں بھی بتا گئے کہ اپنے باپ کے چہرے پر. کیا ابھی متکلم کا یعنی میرا باپ, اور وہ سمجھے کہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے باپ کے چہرے پر ڈال کر یہ قمیض ڈال دینا. فرمایا کہ یہ قمیض میری لے جاؤ اور یوسف علیہ السلام کی, یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دو. ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ بابے تو شاہی کوئی نہیں. اب اس کا جواب اسی قرآن کی آیت میں ہے نا. کاش مسلمان ان گستاخوں کو جواب موقع پہ بھی دے دیں, ان کا منہ توڑ کے جواب دیں, ان کو کہیں کہ یہ قرآن ہے. کیا ہے؟ یہ قرآن ہے, یہ سورت یوسف ہے. سورت یوسف کی آیت نمبر 99 ہے. پڑھو اس کو اور اس کا ترجمہ کرو. بابے کی بات میں کرنا, نبی کی بات میں کرنا. پہلے نبی کے کرتے کے مقام کو تو پہچان لینا, اس کو تو پہچان لینا. اب یہ کرتا تھا یوسف علیہ السلام کا, قمیص تھا یوسف علیہ السلام کا. جب انہوں نے جا کر آگے سے انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کیا ہوگا, اس نے کہا کہ وَآتُوا بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَآتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ. ایسا کرنا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا
اب یہ آتی بصیرہ ان کی جب تم آنکھوں پر ڈالو گے نا تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی. ان کی بینائی بولیں تو صحیح. اللہ والے کے کرتے کے صدقے کیا ہوا؟ اونچی بول دیں نا. یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر، ان کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام، کرتا تھا ان کا، انہوں نے جب بھیجا تو وہ کرتا جب آنکھوں پر ڈالا گیا تو یعقوب علیہ السلام کے بینائی لوٹ آئی. وہ دیکھنے لگے اور فرمانے لگے مجھے تو اس میں سے اپنے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو وہ کہنے لگے بابا ایسا نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ لمبا واقعہ پھر اس کو کبھی بیان کریں گے. یہ الگ چونکہ سلسلہ ہمیں شروع کرنا پڑے گا اس کے لیے، یوسف علیہ السلام کے تذکرے کے لیے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اپنے تمام گھر والوں کو لے کر میرے پاس آنا. اب یوسف علیہ السلام کی قمیص یوسف سے نسبت ہو جائے، وہ آنکھوں کو روشنی عطا کر دے. کتے کو نسبت اللہ والوں سے ہو جائے، اصحاب کہف کا کتا، اللہ اسے جنت عطا کر دے اور فرشتے اس کے پہلو بدلیں، زمین کو کھانے نہ دیں. توجہ ہے نا، زمین کو کھانے نہ دیں. 309 سال تک 309 سال تک بعد نے لکھا کہ 300 سال تک وہ پڑے رہے. زمین نے نہ ان کو گلایا نہ سڑایا، نہ جسم گلا نہ سڑا، نہ کیڑے پڑے، نہ بدن خراب ہوا. اتنے عرصہ کھلے فضا کے اندر وہ پڑے رہے، اور وہ کتا بھی زمین باہر غار کے پہلو پر بیٹھا رہا. تو ہوتا کیا تھا، جب وہ فرشتہ آ کر اللہ والوں کے پہلو کو بدلتے تھے، پہلو بدلتا رہے تو وہ گلتا نہیں، بدلتے تھے تو وہ آ کر اس کتے کے پہلو کو بھی بدل دیتے تھے. یعنی اللہ والے سے کتے کی اگر نسبت ہو جائے تو کتا بھی اتنی اس قابل ہو جاتا ہے کہ فرشتے اس کا پہلو بدلتے ہیں. تم کہتے ہو اللہ والوں سے ان کی نسبت سے کیا ہوتا ہے. اب آگے چلیں نا. پھر سورۃ بقرہ کو اس گائے کی نسبت ہوئی تو گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لگا، مردے کو زندگی مل گئی، مردے کو زندگی مل گئی. اب آتے ہیں ہم اس ذات کریم کے مبارک لعاب دہن کے تذکرے کی طرف، جن کا دہن مبارک، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں، بہت خوبصورت. آقا علیہ السلام کا جو دہن مبارک تھا، منہ مبارک، وہ فراخ تھا، اعتدال کے ساتھ. چھوٹا منہ نہیں تھا، کیونکہ عرب میں چھوٹے منہ کو برا سمجھا جاتا تھا، فراخ منہ کو اچھا سمجھا جاتا تھا، خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا تھا. اعتدال کے ساتھ فراخ دہن مبارک تھا. آقا علیہ السلام کے دہن مبارک سے ہمیشہ خوشبو آیا کرتی تھی. اب جب گفتگو فرماتے تو محفل جو ہے وہ خوشبو سے مہک جایا کرتی تھی، وہاں مصنوعی خوشبو کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مسکرا دیتے تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں آقا علیہ السلام مسکراتے تو ہلکا سا تبسم ہوتا، لیکن اگر آقا علیہ السلام زور سے تھوڑا ہنس دیتے، یعنی کہ جس کو آپ کہتے ہیں کھل کھلا کر ہنسنا، کبھی ہنس پڑتے آقا علیہ السلام تو وہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام کے دہن مبارک سے، مبارک دانتوں سے نور کی اتنے کرنیں نکلتی تھی کہ پوری جگہ روشن ہو جایا کرتی تھی، پوری جگہ روشن ہو جایا کرتی. وہ دہن مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کے ساتھ وابستہ انسان جب بولتا ہے تو اس دہن کے اندر ایک لعاب پیدا ہوتا ہے، جس کو تھوک کہتے ہیں، لعاب دہن. یہ آقا علیہ السلام اس کے اندر کیا خاصیت تھی. اب یہ ساری چیزیں آپ نے سماعت کی. آئیے ذرا سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ایک ایسی عظیم شخصیت کے اندر جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ مولا کہ علی کرم اللہ وجہ الکریم. خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، متعدد صحابہ کرام گئے، خود آقا علیہ السلام بھی اس کی کمان فرما چکے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ کل صبح ہم اسے جھنڈا دیں گے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اب یقینی بات ہے سارے صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ بھی ان سے محبت فرماتا تھا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ تو ایسے تو نہیں فرمایا نا قرآن کے اندر اللہ نے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص جب فرما دیا تو ہر صحابی فرماتے میری خواہش تھی کہ کل صبح وہ جھنڈا مجھے مل جائے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اسے جھنڈا دیں گے. اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھ پر خیبر فتح فرما دے گا، کیونکہ فتح کی بشارت بھی دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو صبح جب ہوئی سارے صحابہ جمع ہو گئے کہ ہم میں سے کس کو وہ جھنڈا ملتا ہے.
آقا علیہ السلام نے سب کی طرف دیکھا، یوں دیکھنے کے بعد کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، اے لوگو علی ابن ابی طالب کہاں ہیں، علی کہاں ہیں؟ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، ان کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں۔ فرمایا جاؤ علی کو بلا کے لاؤ، جاؤ علی کو بلا کے لاؤ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھیں دکھتی ہیں، میری آنکھیں، ادھر آؤ قریب آؤ۔ آ گئے، چاہیے تو یہ تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کسی طبیب کے پاس جاؤ، حکیم کے پاس جاؤ، مدینہ میں کافی قابل طبیب حکیم موجود ہیں، بلاتے ہیں کوئی آپ کی آنکھ کا علاج کرواتے، فلاں نسخہ استعمال کرو فلاں، فرمایا ادھر آؤ۔ قریب آئے، جب قریب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے لعاب دہن نکالا، جس کو آپ تھوک کہتے ہیں، تھوک مبارک، اپنا لعاب مبارک نکالا اور علی کی آنکھوں پر لگا دیا، علی کی آنکھوں پر لگا دیا۔ اور جاؤ علی اب اس کی قیادت تم کرو اور خیبر کے قلعے کے اوپر حملہ کرو۔ آگے ہوا کیا؟ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام کے لعاب دہن لگانے کی وجہ سے میری آنکھوں کی تکلیف جاتی رہی، آنکھوں کی تکلیف جاتی رہی، اور پھر کبھی زندگی میں مجھے آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ صرف یہی خصوصیت نہیں ملی، آگے تو بہت ساری باتوں نے کہ حجابات اٹھ گئے، میرے سامنے کوئی چیز حجاب نہیں رہتا تھا، میں دیکھ لیا کرتا تھا ہر چیز کو، وہ الگ موضوع ہے۔ لیکن اگلی جو بات انہوں نے بیان فرمائی، کچھ آپ کے ساتھیوں نے، کچھ صحابہ نے، کچھ تابعین نے آپ کو ذکران کے مقام کے اوپر دیکھا، سردیوں کا، سخت سردیوں کا موسم تھا، حضرت علی نے باریک پتلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، باریک کپڑے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اونٹ کو لے کر صاف کر رہے تھے اس کو۔ ہم نے سخت سردیوں میں دیکھا کہ ان کے چہرے سے، پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ ہم نے حضرت علی سے پوچھا، ایک واقعہ یہ ہوا، اس طرح کے کئی واقعات ہوئے کہ آپ سردیوں میں بالکل باریک کپڑا پہنتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور گرمیوں میں جو ہے نا وہ موٹا کپڑا آپ پہنا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ ماجرا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، ماجرا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور یہ ایسے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا جن کی کوئی نسبت نہ ہو، جو بیٹھ کر کہتے تھے بابے تو شاہی کوئی نہیں، تمہیں کیا معلوم کہ نسبت کیا ہوتی ہے، نسبت کیا ہوتی ہے؟ میں نے ابھی قرآن کی روشنی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کیا فرمایا؟ تاجدار اولیاء ہیں، کیا ہے؟ تاجدار اولیاء ہیں، امام الاولیاء ہیں، شجاعت کے شہنشاہ ہیں، اسد اللہ ہیں، باب مدینۃ العلم ہیں۔ وہ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کیا فرماتے لوگو یہ خصوصیت میرے اندر کوئی ذاتی نہیں ہے۔ پھر کیسی خصوصیت ہے؟ کہنے لگے یہ ساری لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں۔ کن کی برکات ہیں؟ لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں، جنہوں نے میری آنکھوں پر لعاب دہن لگایا، اور اللہ نے ایسی خصوصیت عطا کر دی کہ نہ مجھے سردی کا اثر ہوتا ہے نہ مجھے گرمی کا اثر ہوتا ہے، اور اللہ نے مجھے میری آنکھوں کو بھی تندرستگی عطا فرما دی۔ یہ تو تھا آنکھوں مبارک، مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کا ذکر۔ چلیں مولا علی سے آگے بھی چلتے ہیں نا۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تاجدار صداقت، تاجدار صداقت، سمجھ گئے ہوں گے آپ کن کا نام لینا چاہ رہا ہوں میں؟ اونچی بولیں تو مزہ ہے نا کہ سارے سن نہیں جانتے۔ حضرت ابوبکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، بول دو نا آگے، ابوبکر صدیق۔ میں پھر بولتا ہوں تاکہ ہمارے سنیوں کو نام یاد ہو، اس لیے کچھ پیڑوں کو پیڑ ہوتے ہیں میرے ان الفاظ سے۔ وہ کہتے ہیں چون کا ایک مولوی ہے وہ سنیوں کا عقیدہ بڑا ڈٹ کے بولتا، میں بولتا رہوں گا، تجھے تکلیف کیا ہے؟ اگر تجھے عقیدہ اہل سنت سے تکلیف ہے تو کسی بھی میدان میں آ جا، کسی بھی میدان میں کھلا میدان لگانا، پیچھے چھپ کر بیٹھ کر وار نہ کرنا، کھلا میدان لگا، میں تجھے بتاؤں کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ یہ افضل الخلق بشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اونچی بولے نا، ابو بکر صدیق، کیا کریں؟ ابو بکر صدیق یہ بولیں، یہ عقیدہ رکھیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق
ابو بکر صدیق جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے وہ سنی نہیں ہے، وہ سنی نہیں ہے، وہ تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہجرت کی رات تھی. کیا؟ ہجرت کی رات تھی، میں تھا، میرے آقا کی ذات تھی، اور کوئی نہ تھا، اور کوئی نہ تھا. غار کی تنہائی تھی، وہ جب ایڑی دے کر بیٹھے تھے، آنکھوں سے آنسو بہے، گود میری تھی، گود میری تھی، سر میرے مصطفیٰ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں، آنکھیں میری تھی، چہرہ میرے مصطفیٰ کا تھا. سبحان اللہ. وہ منظر کیسا ہوگا ذرا غور تو کرو نا. جب تنہائی ہو، کوئی اور آواز دینے والا نہ ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو رب فرمائے والضحیٰ واللیل اذا سجا، وہ جو جب حسینوں کا تاجدار، وہ جو حسن و جمال کا پیکر، جس کے حسن کے صدقے کل کائنات کو حسن کی خیرات ملی، جن کے حسن و جمال کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا ہم پڑھتے ہیں، جتنا ہم جانتے ہیں. ان کا حسن تو اس سے بھی ماورا تھا. صدیق اکبر فرماتے ہیں میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھے جا رہا تھا، یوں جھک جھک کے، آنکھیں ہٹی نہیں، آنکھیں ہٹی نہیں. کہتے مجھے سانپ نے ڈس لیا. وہ بڑا مشہور واقعہ، سانپ نے ڈس لیا، جو اصل چیز بیان کریں میں اس پہ آتا ہوں، مکمل واقعہ نہیں. ڈس لیا، اس کا زہر سرایت کرتا گیا، مجھے تکلیف تو ہوئی لیکن میں نے ایڑی نہیں ہٹائی. کیوں نہیں ہٹائی؟ کہ میرے آقا کو کوئی چیز تکلیف نہ پہنچائے. مومن اول نے پیغام دیا، عاشق اول نے پیغام دیا، صدیق اکبر نے پیغام دیا، نمازی اول نے پیغام دیا. اس نے پیغام دیا مر جائیں گے، جان دے دیں گے، پر اپنے آقا پر حرف نہیں آنے دیں گے، ان کی ناموس پر سمجھوتا نہیں کریں گے، ان کی ذات پر سمجھوتا نہیں کریں گے. صدیق اکبر فرماتے وہ زہر اثر کرتا گیا میرے جسم کے اندر. سرایت جب زہر چڑھتا ہے اب تو پھر آنکھوں سے بھی پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، تکلیف ہونا شروع ہوتی ہے. کہتے میری آنکھوں سے پانی نکلنے لگا اس زہر کے اثر کی وجہ سے. وہ قطرے آنسوں کے گرے، وہ قطرے کہاں گرے؟ چہرہ مصطفیٰ پر، چہرہ مصطفیٰ پر. ہاں خاک مکہ بھی مقدس ہے، ہاں خاک مدینہ بھی مقدس ہے، ہاں خاک کربلا بھی مقدس ہے، مگر میرے مصطفیٰ کے چہرے سے کوئی مقدس، اونچی بول دے، چہرے سے کوئی مقدس نہیں ہے. اور ابو بکر وہ ہے جس کے آنسو چہرہ مصطفیٰ پر گرے ہیں. پھر ابو بکر کے آنسو کی قیمت کیا ہوگی؟ وہ کتنا مقدس ہوگا، کتنے عظمت والا ہوگا. کبھی اس کو بھی تو بیان کرنا، کبھی اس کو بھی تو سوچا کرنا. یک طرفہ ٹریفک تو نہ چلایا کرنا، اس لیے کہ یک طرفہ ٹریفک چلے تو پھر تباہی ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ تباہی ہوتی ہے. دونوں طرف دیکھ لیا کرنا کہ دونوں طرف دلائل کیا ہے. صدیق کے آنسو گرے چہرہ مصطفیٰ پر. کہاں گرے؟ چہرہ آقا نے آنکھیں کھول دی. کیا کیا؟ آنکھیں کھول دی. ما بالک یا ابا بکر، پوچھا اے ابا بکر تجھے کیا ہوا ہے؟ کیا آقا جانتے نہیں تھے ابو بکر کو کیا ہوا ہے؟ اونچی تو بولے نا، پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا؟ عرض کرتے لذکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے، کسی چیز نے ڈس لیا ہے. اب میرے کریم آقا اٹھ کر بیٹھ گئے. فرمایا ابو بکر کہاں ڈسا؟ ایڑی پر. ادھر لاؤ. پہلے سر تھا گود مصطفیٰ میں، پہلے سر تھا گود مصطفیٰ میں. اب آقا نے ابو بکر کی ایڑی کو پکڑا، اپنی گود میں رکھ لیا. اس مقام کو بھی تو دیکھنا، اس منظر کو بھی تو دیکھنا. علی کی آنکھوں پر لعاب دہن لگا تو علی کی آنکھوں کو شفا ملی، علی عصمت والا ہو گیا. آنکھوں پر لگا لعاب دہن. میرے آقا نے مقام بھی تو عطا کیے نا، دونوں کو عطا کیے نا، دونوں عظمت والے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کی ایڑی لی. لینے کے بعد کیا کیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق ایڑی کو لے کر یوں لعاب دہن نکالا اور ابو بکر کی ایڑی پر لگا دیا. ابو بکر کی ایڑی پر لگا دیا. ساتھ پوچھا بتا ابو بکر اب کیا محسوس کرتے ہو؟ اب کیا محسوس کرتے ہو؟ عرض کی آقا میں سکون محسوس کرتا ہوں، زہر کا اثر ختم ہو گیا ہے، مجھے سکون مل گیا. یہ لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی جو ابو بکر کی ایڑی پر لگا. جس کی آنکھوں پر لگا
وہ بھی عظمت والا ہو گیا، وہ بھی عظمت والا ہو گیا، اور جس کی ایڑی پر لگا، اونچی بولے نا، فرق یہ ہے علی کا خیال رکھنا، علی کی طرف آنکھ اٹھانے والے، علی کی آنکھ پر نگاہ رکھنا، اس پر لعاب دہن مصطفیٰ لگا ہے۔ اور ابو بکر کی عظمت یہ ہے، اے ابو بکر کی طرف نظر اٹھانے والے، ابو بکر کے سور آنکھ کی طرف مت نظر اٹھانا۔ ابو بکر کا جب نام آئے تو اپنی گردنیں جھکا کر، اپنی نظریں جھکا کر، ابو بکر کی ایڑی پر نظر رکھا کر۔ نہیں سمجھے میری بات کو؟ یہ ابو بکر کی عظمت ہے، اس کے قدموں کو دیکھا کر، اس لیے کہ ابو بکر کی ایڑی پر لعاب دہن مصطفیٰ لگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مقام دیا میرے کریم آقا علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق کو۔ چلیں جی، یہ تو ہو گئے نا صحابہ کرام جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا عطا فرما دی لعاب دہن لگا کر۔ اچھا، آپ مکہ المکرمہ جاتے ہیں، کتنے دوست گئے ہیں جی؟ ہاتھ کھڑا کر دیں کوئی مسئلہ نہیں، یہ نمائش نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ جو گئے ہیں دوست، میں ان کو بھی بات کرتا تاکہ باقی لوگ بھی جان لیں۔ وہاں جا کر عمرہ دو طرح کے ہوتا ہے، ایک تو یہاں سے جب جاتے ہیں بڑا عمرہ کر لیتے ہیں، ایک ہوتا ہے مسجد عائشہ سے آپ چھوٹا عمرہ کرتے ہیں، ایک بڑا عمرہ کرتے ہیں، وہ جیرانہ کے مقام پر جانا پڑتا ہے۔ کہاں؟ جامع مسجد جیرانہ، وہ کافی دور ہے طائف روڈ کے اوپر آگے جا کر، ٹھیک ہے نا؟ وہاں جب جاتے ہیں تو اس مسجد کو آپ کراس کر، اس طرح مسجد کے بالکل ساتھ ہی، دیواروں کے ساتھ ہی جو گلی ہے، اس گلی میں اس طرف امام صاحب کا حجرہ ہے، رہائش ہے، اور اس طرف جو جگہ حویلی سے بنی ہوئی ہے اور جالی سے لگی ہوئی ہے، نیچے آگے سے دروازہ لگا بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، اسی کے اندر ایک کنواں ہے۔ کیا ہے؟ یہاں جانے نہیں دیتے، کیا جانے نہیں دیتے؟ میں نے آپ کو ایک بار بتایا تھا کہ جب میں گیا تھا تو وہاں جا کر مولوی صاحب سے میری سلام دعا گئی، میں نے ان سے سلام دعا، میں نے کہا شیخ کون ہے یہاں کا جو متولی ہے؟ تو وہ کہنے لگے آگے ان کا گھر ہے۔ میں نے کہا مجھے لے چلو۔ جب وہاں وہ بنگلہ دیش کے رہنے والے تھے، وہ جو امام تھے، مجھے لے گئے، ہم نے وہ جا کر کنواں کھلوایا، ان سے مؤدبانہ گفتگو کی، اور وہ بڑے ادب کرنے والے تھے سرکار کی نسبتوں کے۔ یہ وہ کنواں تھا کہ جو کھاری پانی ہوا کرتا تھا۔ کیا؟ سارا واقعہ نہیں بتاتا ہوں، صرف میں اتنا عرض کرتا ہوں، یہ پانی کھاری تھا۔ جیرانہ کے لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے کہ پانی ہم کہاں سے پئیں، بڑی دور دراز سے پانی بھر کر لاتے۔ ایک مرتبہ جیرانہ کے لوگوں کا وفد آیا مکہ المکرمہ، کافی دور ہے نا مکہ المکرمہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں، آپ جیرانہ تشریف لائیں، ہماری دعوت قبول کریں۔ آقا علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ اب انہوں نے بتایا نہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے دعوت کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام جب وہاں گئے تو انہوں نے اپنا مدعا سامنے رکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ہاں پانی بڑا کڑوا ہے، بہت کھارا پانی، کڑوا پانی، پینے کے قابل نہیں ہے، بڑی دور دور جگہ سے کئی دن لگا کر ہم جاتے ہیں، پانی بھر کر آتے ہیں، ہمارے اوپر کرم فرما دیجیے، شفقت فرما دیجیے۔ اب صحابہ بھی تو یہ جانتے تھے نا، یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ بارگاہ جو فریاد کریں گے پوری ہوگی۔ کیا کریں گے؟ پوری ہوگی۔ مگر ذاکر نائک کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اونچی بولے نا، ہم مانگنا حرام ہے۔ صحابی کہتے ہیں نبی سے مانگا جائے، آقا علیہ السلام سے سوال کیا جائے، التجا کی جائے۔ یہ 14 صدیوں بعد اتنے بڑے ٹھیکیدار آگے توحید کے کہتے ہیں نبی سے مانگنا حرام ہو گیا ہے۔ ذرا سنیے گا صحابہ نے کیا، من جملہ جیرانہ کے سارے صحابہ اور صحابیات موجود تھے، آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کھا رہا ہے، کرم فرما دیجئے۔ تو آقا فرما دیتے میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہاں ہے تمہارا کنواں، مجھے لے چلو۔ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس پرانا جو دور تھا، اب تو مسجد بن گئی، بڑی خوبصورت جگہ بن گئی، روڈ بھی بن گیا، آقا علیہ السلام وہاں گئے تو وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں میں تھوڑا سا پانی لیا اور اپنا لعاب دہن ڈالا، تھوک مبارک ڈالا۔ کیا ڈالا؟ تھوک مبارک، لعاب دہن ڈالا، اور آقا علیہ السلام نے اس کنویں کے اندر ڈال دیا۔ جیسے کنویں کے اندر ڈالا اس کا پانی بھی ابل کر اوپر آ گیا، اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اب بھر کر خود بھی پیو، جانوروں کو بھی پلاؤ، مجھے بھی پلاؤ۔ جیرانہ کے لوگ کہتے ہیں جہاں جہاں سے ہم پانی میٹھے بھر کے لاتے تھے، جب میرے آقا نے ہمارے کنویں میں جو کھاری تھا، جو کڑوا تھا، جب اپنا لعاب دہن ڈال دیا، ہم نے اٹھایا پانی پیا تو وہ پانی سب سے میٹھا ہو گیا، سب سے میٹھا ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ لعاب دہن مصطفیٰ کی برکات۔ انشاءاللہ یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، اگلے جمعۃ المبارک موضوع یہی ہوگا، لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ میں ادب والوں میں بنائے، آمین۔ السلام علیکم۔